تو وقت نے ہمیں کیا بتایا سر 26ویں آئینی ترمیم کو اگر آپ آج اینالائز کریں، کیا وہ درست فیصلہ تھا اور اس سے جمہوریت کی بہتری ہوئی؟ آج ہم جہاں پر کھڑے ہیں اس سے ایک اور کرائسس جنم لے رہا ہے؟ دیکھیں، جو پینڈولم ہے نا، اس کی یہ گھومتا رہتا ہے۔ پہلے جو تھا پینڈولم بالکل دوسری طرف تھا، سپریم کورٹ کی جوڈیشل آمریت یا جوڈیشل مارشل لا نافذ تھا، جس میں وزیر اعظم کو گھر بھیجا جاتا رہا اور جس میں ایک مقتدرہ اور جوڈیشری جو ہے وہ ملے ہوئے تھے۔ تو بنیادی طور پر تو اب بھی وہی ہوا ہے جو پہلے ملا ہوتا تھا۔ پہلے وہ اور طرح کے سیاستدانوں کے خلاف استعمال ہو رہا تھا، اب اور طرح کے سیاستدانوں کے خلاف ہو رہا ہے۔ تو 26ویں ترمیم نے جو ماضی کی ایک عدلیہ میں ایک سیٹ اپ آ گیا تھا جو پرو پی ٹی آئی تھا، تو 26ویں ترمیم نے ظاہر ہے ان کو وہ ان کی گورنمنٹ کے لیے ٹربل تھا، ان کی ورکنگ کے لیے ٹربل تھا، تو انہوں نے ظاہر ہے اس کو ریموو کر دیا۔ ابھی بہمن یہ کہہ رہی تھی نا کہ اب جو حساب کتاب ہو رہا ہے وہ تو جمہوریت کے لیے ٹربل ہے، جس طرح سے سپیس کنسیڈ کر دی ہے۔ یہی تو جی اگر مجھے اجازت دیں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پینڈولم پہلے بالکل دوسری طرف تھا لیکن ابھی بھی درمیان میں نہیں آیا، اب بالکل دوسری طرف نکل گیا۔ اب پہلے یہ تھا کہ پہلے لوگ عدلیہ سے خوف کھاتی تھی حکومتیں کہ یہ ہمارے خلاف فیصلہ دے دے گی اور ہمارے فیصلوں کو الٹ کر دے گی۔ اب عدلیہ جو ہے وہ حکومت اور مقتدرہ دونوں سے ملی ہوئی ہے اور صرف اپوزیشن خوف کھا رہی ہے۔ تو یہ بالکل دوسری طرف پینڈولم چلا گیا ہے۔ پینڈولم کو درمیان میں رہنا چاہیے، نہ عدلیہ ویسی ہونی چاہیے کہ جوڈیشل مارشل لا لگا دے، نہ عدلیہ اتنی کمزور ہونی چاہیے کہ وہ بالکل مجبور محض اور بالکل حکومت کی ہی آواز یا اسی کی بولی میں بات کرے۔ یہ دونوں رویے غلط ہے، پہلے والا بھی غلط تھا اور یہ بھی غلط ہے۔ میرے لیے آئیڈیل تو یہی ہے کہ وہ پینڈولم درمیان میں آئے، نہ ادھر ہو نہ ادھر ہو۔ سر درمیان میں کیسے آئے؟ ابھی گنجائش حالات و واقعات کے مطابق لگ رہی ہے آپ کو اس کی؟ دیکھیں، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتے ہیں حالات، ایک ہوتے ہیں افراد۔ ٹھیک ہے، حالات سے افراد لڑ کے حالات کو بدل دیتے ہیں۔ افراد نے لوگوں کی قسمت بھی بدلی ہے اور نظریات نے لوگوں کی قسمت بھی بدلی ہے۔ تو یہ تو نہیں ہوتا کہ کسی ملک میں فرض کریں آمریت آ جائے تو وہ ہمیشہ جاری رہتی، لوگ اس سے لڑتے ہیں۔ جنرل ضیاء سے بھی لوگ لڑے، لوگوں نے پھانسیاں، قیدیں، کوڑے کھائے۔ جنرل مشرف سے بھی لوگ لڑے، اس کے لیے بھی قربانیاں دی، اب بھی کچھ لوگ قربانیاں دے رہے ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا کوئی فرد اس نظام کو شکست دے گا، اور لیکن کیا وہ پھر پینڈولم کے دوسری سائڈ پہ تو نہیں چلا جائے گا۔ اصل میں پاکستان کو پینڈولم جو ہے وہ درمیان میں لانے کی، اعتدال لانے کی، جمہوریت لانے کی، ویلفیئر لانے کی ضرورت ہے۔ ہر ادارے کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے، فوج کو پالیٹکس میں نہیں آنا چاہیے، جو پالیٹیشین ہیں ان کو فوج کی سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، جیسے عمران خان نے کی اور آج تک بھگت رہے ہیں۔ تو جس نے بھی کی، نواز شریف نے بھی کی تو انہیں بھی بھگتا۔ تو یہ اپنے اپنے دائروں کے اندر محدود ہوں، اور لیکن سارے ایک ڈیموکریٹک آئین جو پاکستان کا بنا ہوا ہے سب اس کے پابند ہوں۔ بھٹی صاحب کافی دیر سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ راستہ تو متعین ہے، راستہ تو متعین ہے۔ بھٹی صاحب کافی دیر سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سر۔ بھٹی صاحب؟ جی میڈم شیخ۔ بھٹی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کافی دیر سے کچھ؟ نہیں میڈم شیخ۔ اچھا، مجھے آپ کا ہاتھ نظر آیا کھڑا ہوا تو میں نے کہا شاید آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ میں معذرت چاہتا ہوں، آئندہ خارش کے لیے بھی ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ کیوں بھٹی صاحب آج آپ کچھ نہیں بولیں گے؟ آج خواجہ آصف صاحب کے بیان کو کوٹ نہیں کریں گے جب وہ ہائیبریڈ کو انجوائے کرتے ہیں اور باقی سب کچھ؟ نہیں، خواجہ آصف صاحب نے سچ بولا ہے، باقی وزراء یا حکومت سچ نہیں بول رہی۔ اور خواجہ صاحب اب یہ سچ کتنا کڑوا ہے، کتنا اچھا ہے جمہوریت کے لیے، میں یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ آج آپ بالکل خاموش کیوں ہیں؟ آج آپ کیوں کوئی دلیل یا کوئی آگے سے کاؤنٹر آرگیومنٹ نہیں کر رہے ہیں؟
نہیں دیکھیے میڈم شیخ، سہیل وڈائی صاحب نے ٹھیک بات کی ہے، اور انہوں نے بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے، پہلے کون بھگت رہا تھا اور اب کون بھگت رہا ہے، اور صورتحال کیا ہونی چاہیے، ایسی ہونی چاہیے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے میڈم شیخ کہ دکھ اور تکلیف کی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ دائروں کا سفر جاری ہے، اور یہ جس کو آج یہ لوگ جب حکومتی لوگوں سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ کارما ہے، یہ کل ہمارے ساتھ ہوا تھا تو کیا، لیکن وہ اگلا پورا فکرہ نہیں بولتے کہ کل دوبارہ ان کے ساتھ ہوگا، کیونکہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی ہوگا۔ تو ایشو یہ ہے کہ یہ عدلیہ نے جو فیصلہ دیا ہے، غیر آئینی اور غیر قانونی فیصلہ، اس فیصلے نے جڑیں ہلا دی ہیں۔ آئینی بینچ جب آیا تھا، 26ویں آئینی ترمیم آئی تھی، تو یہ سیدھا سادہ ایک ٹیسٹ کیس تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کی برکتیں جیتیں گی یا ہماری عدلیہ اور آئینی بینچ جیتے گا۔ تو لیکن وہ سیدھے سادے کیس کو جس طرح 13 سے 11، 11 سے 10 اور 10 نے 13 کا فیصلہ ختم کیا، تو اور جس طرح عدلیہ کے اندر سے ججز کبھی اپنے وہ سٹے آرڈر کے لیے سپریم کورٹ پہنچے ہوئے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ساروں کے سامنے ہیں۔ ایشو بنیادی طور پہ یہ ہے کہ کیا اس سے حکومت مضبوط ہوئی ہے، عددی تعداد سے ہوئی ہوگی، کوئی لے آئیں گے وہ آئینی ترمیم، جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں گے، لیکن اسی کام کے لیے کیا وہ آئے تھے، یہ بڑا سوال ہے۔ اوکے محمل، دیکھیے لینا بات یہ کہ جو دو ادارے ہیں یعنی کہ مقتدرہ اور عدلیہ، یہ دو تو ایک کانسٹنٹ رہے ہیں نا اس پروسیس کے اندر، کہ جو ڈیموکریٹک پروسیس کو ایروڈ کرتے رہے ہیں، اس کو نقصان پہنچاتے رہے۔ جو سیاسی جماعتیں نا ان کے چہرے بدلتے رہے، یعنی کون سی سیاسی جماعت کبھی اس سائڈ پہ کبھی وہ، جس طرح جو سہیل صاحب پینڈولم کی بات کر رہے ہیں، یہ چیز اصل میں سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے اوپر بھی ایک رسپانسبلٹی ہے کہ وہ سویلین بالادستی کے لیے جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں۔ اور جو ایک لیکن انفارچونیٹلی ایک تو پولرائزیشن اتنی، ایک مسٹرسٹ اتنا، اور سب کو اپنی باریوں کا انتظار ہے، اور سب کو اب یہ لگتا ہے کہ ہائیبرڈ نظام اتنا پرماننٹ ہو گیا ہے کہ اب باریاں ہی لگنی ہیں، اب ہم جو ہیں وہ کوئی اگر کوئی کھڑے ہوتے ہیں، کوئی سٹینڈ لیتے ہیں تو ہمارا نقصان ہے، یعنی جو بھی کھڑا ہوگا اس کا نقصان ہے۔ یہ سوچ اور یہ چیز بھی جب تک تبدیل نہیں ہوگی تب تک بھی ہائیبرڈ نظام نہ رول بیک ہوگا بلکہ مزید اسٹرینتھن ہوگا۔ جو بات بھٹی صاحب بھی کہہ رہے ہیں، خواجہ آصف نے بھی جو بات کی، دیکھیں ہائیبرڈ نظام تو ایک ریالٹی ہے، میں یہی تو بات کر رہی ہوں کہ کتنی طاقت دینی، آپ فیڈ کری جا رہے ہیں، پاور کری جا رہے ہیں، پاور ہائیبرڈ کو آپ سیٹیں لا کے دے رہے ہیں، آپ ریزرو ججمنٹس لا کے دے رہے ہیں، آپ باقی چیزیں دے رہے ہیں، یہ رول بیک نہیں ہوگا اس سے۔ یہ جب تک ہماری سیاسی جماعتیں یہ طے نہیں کر لیں گی کہ اب ہم نہیں ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوں گے، تب تک یہ چیز رول بیک نہیں ہوگی، بلکہ سب کچھ مزید ہماری سپیس بھی کم ہوگی۔ وہ بیان غالباً خواجہ صاحب کچھ اس طرح سے تھا نا کہ ہائیبرڈ نظام ہے اور بہتر ہے۔ ارے نہیں، میں بات یہ کر رہی ہوں کہ ہائیبرڈ نظام کے ہے، یعنی یہ ریالٹی ہے تو ٹھیک ہے، خواجہ صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ بہتر ہے وہ۔ نہیں وہ تو ظاہر بات ہے، ہر انسان جو ہے یا ہر پارٹی ہے وہ اپنے اس سے نظریے سے